नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी के फ़ज़ाइल व मसाइल के सिलसिले में कुर्बानी को ज़िबा करने और गोश्त की तक़सीम के मुतालिक अहम तरीन मसाइल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब सबसे अफसल ये है कि अपनी कुर्बानी खुद अपने हाथ से करें। अगर खुद न कर सके तो कम अज़ कम कुर्बानी के वक़्त सामने मौजूद रहे। जानवर को लटाने से पहले छुरी को तेज़ कर लेना मुस्तहब है ताकि ज़िबा के वक़्त जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ न हो। जानवर को बाएं पहलू पर क़िबला रुख लटा दें, यानी उसके पैर क़िबला की तरफ कर दें और अपना दायां पाँव उसके शाने पर रखकर तेज़ छुरी से जल्दी से ज़िबा कर दें। ज़िबा के वक़्त कुर्बानी की नीयत करें। दिल से नीयत करना काफ़ी है, इसके लिए अल्फाज अदा करने ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर इस्तेहदार के लिए ज़ुबान से भी कलिमात अदा कर दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़िबा से पहले बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़े और ज़िबा करते वक़्त ये आयतें भी पढ़ ले तो हदीस मुबारका पर अमल हो जाएगा। चुनांचे अबू दाऊद की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये दुआ पढ़ा करते और ज़िबा के बाद ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम। ज़िबा के वक़्त ऐसा जुमला कहना ज़रूरी है जो सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र और हम्द व सना पर मुश्तमिल हो, जैसे बिस्मिल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि इन कलिमात से तस्मिया की नियत हो। ज़िबा करते वक़्त उर्दू में अल्लाह का नाम लेना, यूँ कहना कि अल्लाह के नाम पर ज़िबा करता हूँ, तो भी ज़िबाहिया हलाल हो जाएगा। अरबी कलिमात का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ज़िबा के वक़्त दुआया कलिमा पढ़ने से जानवर ज़िबा नहीं होगा, यानी अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वगैरह या रब्बना आतिना वगैरह कोई ऐसी दुआ पढ़ना। इसी तरह एक बिस्मिल्लाह से कई जानवर ज़िबा करना। अगर दो जानवरों को एक के ऊपर एक लटाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर एक ही हरकत से दोनों को ज़िबा कर दे तो दोनों हलाल हो जाएंगे। अलग अलग जगहों पर जानवरों को लटाया जाए या पे दर पे लटाया जा रहा है तो एक बिस्मिल्लाह सबके लिए काफ़ी ना होगी, बल्कि हर जानवर के लिए अलग अलग बिस्मिल्लाह पढ़नी ज़रूरी है। जो शख्स जानवर को ज़िबा कराने में छुरी चलाने वाले का मुआविन हो, छुरी में हाथ लगा रहा हो, उस पर भी बिस्मिल्लाह का पढ़ना वाजिब है। कुर्बानी करते वक़्त बिस्मिल्लाह अगर भूल जाए तो उसका ज़बीहा हलाल है। क्यों? इसलिए कि अगर बिलक़सद बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ दिया तो फिर हलाल नहीं होगा, अलबत्ता भूल चूक की इजाज़त है। बवक्त ज़िबा कुर्बानी की नीयत करना लाजिम है। अगर नीयत नहीं होगी तो कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह एक आदमी ने जब जानवर खरीदा तो यकीनन उसकी नीयत कुर्बानी की ही थी, लिहाजा उसका खरीदना और उसको इतने दिन घर में रखकर उसको पालना, उसको खिलाना पिलाना, ये भी नीयत के कायम मकाम बन जाता है। जो जानवर किसी शख्स ने अपने लिए मुतय्यन कर रखा था फिर इसे दूसरे की तरफ से ज़िबा कर दिया गया तो भी ये मालिक की तरफ से ही समझा जाएगा, क्योंकि मुतय्यन जानवर में दूसरे की नीयत का एतबार नहीं किया जाता। जानवर के गले में 4 रगें होती हैं और ये 6 रगें कहलाती हैं, और जानवर का ज़िबा मुतहक्कक तब होगा जब पहली रग हल्कूम जिससे सांस लिया जाता है वो भी कट जाए, दूसरी मरी जिससे खाना पानी वगैरह अंदर जाता है, और तीसरी और चौथी दौरान खून वाली 2 रगें। ये 4 रगें हैं जिनका कटना ज़रूरी है। इन 4 रगों में से अगर 3 कट जाएं तो जानवर हलाल हो जाता है और शरई तौर पर ज़िबा का तहक्कुक हो जाता है। इसी तरह जानवर की गर्दन के किसी भी हिस्से में छुरी चलाई जा सकती है, इसमें बीच या किनारे की कोई खास तखसीस नहीं है। ऊंट को हलाल करने का बेहतर तरीका नहर है, यानी उसके अगला बायां पांव बांधकर खड़े कर देने से उसकी गर्दन के निचले हिस्से में फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर नेज़ा मारा जाए जिससे सब रगें कट जाएं और बहने वाला खून निकल जाए। तहम अगर ऊंट को लटाकर गाय भैंस की तरह ज़िबा किया जाए तो भी इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ये खिलाफ औला है। अरब वगैरह में तो ऊंटों के नहर का आम मामूल है, लेकिन हमारे अतराफ में चूंकि ऊंट की कुर्बानी कम बेशी होती है इसलिए नहर का तरीका कम ही इख्तियार किया जाता है और लोग ऊंट को लटाकर ज़िबा करते हैं। लेकिन
اس میں بعض جگہ معلوم ہوا کہ اس کی گردن پر 3 جگہ چھری پھیرنی ضروری سمجھی جاتی ہے، تو یہ التزام قطعاً بے اصل ہے۔ اگر ایک جگہ ذبح کرنے سے رگیں کٹ جائیں تو گردن میں دوسری جگہ چھری چلانا بالکل ضروری نہیں ہے۔ حلق کے بجائے گدی کی طرف سے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے، تاہم اگر رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی جانور سے ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ عورت کے ذبیحہ میں کسی قسم کی کراہت یا ناپسندیدگی نہیں ہے۔ نابالغ بچہ اگر باشعور ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو بھی ذبیحہ حلال ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان گونگا ہو اور وہ بول نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ ایسے ہی مخنث ہجڑا مسلمان اگر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح قادیانی، رافضی، تشیع جو قرآن کی تحریف کا قائل ہو، شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو مومن نہ مانتا ہو اور صحابہ کرام کو بالعموم برا بھلا کہتا ہو اور قذف عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگاتا ہو، اور اسی طرح قادیانی اور جمیع منکرین حدیث، ان سب کا ذبیحہ مطلقاً حرام ہے۔ اگر وہ اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کریں گے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب ہم کچھ بات کرتے ہیں قربانی کے گوشت کے متعلق۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ فقراء میں تقسیم کیا جائے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب میں پیش کیا جائے، اور تیسرا حصہ خود استعمال کر لیا جائے۔ سارا کا سارا خود بھی رکھ سکتے ہیں، سارا کا سارا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل صورت یہی ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ قربانی کا گوشت دوست و احباب کو ولیمہ کی دعوت میں بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے۔ وَيَهَبُ مِنْهَا مَا شَاءُ لِلْغَنِي وَالْفَقِيرِ وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ، یہ فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری اور فتاوی تاتار خانیہ کا فتویٰ ہے۔ اکثر یہ مسئلہ مشہور ہے کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ مسلمان فقیر کو دیا جائے، لیکن بس ضرورت کسی غیر مسلم کافر کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اگر میت نے قربانی کی وصیت کر رکھی ہو تو اس میں قربانی کا گوشت فقراء پر صدقہ کرنا لازم ہے، اور غیر مستحق لوگوں کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کا گوشت فروخت نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اتنا زیادہ ہو جائے کہ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو فرمایا کہ اس کو پھر فروخت کر دینا بہتر ہے۔ قربانی کی کھال ایک اہم ترین مصرف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کی کھال صدقہ میں دے دی جائے، تاہم اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا بھی جائز ہے، جبکہ اسے بعینی ہی دباغت وغیرہ دے کر استعمال کر لیا جائے، یا اس کے بدلے میں کوئی باقی رہنے والی چیز لے لی جائے، مثلا کھال دے کر کوئی برتن لے لیا جو باقی رہنے والا ہو، تو مالک کے لیے کھال سے اس طرح کا انتفاع جائز ہے۔ لیکن اگر کھال کو بیچ دیا تو ایسی صورت میں اس کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ کھال اور گوشت کی قیمت کا صدقہ کرنا، قربانی کی کھال یا گوشت کو اگر بیچ دیا جائے تو اس کی قیمت کا پھر صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ قربانی کی کھال مدارس میں دینا انتہائی بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں صدقہ اور علم دین کی اشاعت دونوں کا ثواب ملنے کی امید ہے۔ قربانی کی کھال مسجد میں اس غرض سے دینا کہ اسے فروخت کر کے مسجد کے مختلف ضروریات میں خرچ کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کے امام کو تنخواہ اور معاوضہ کے طور پر قربانی کی کھال دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کی کھال فروخت کر کے جو پیسہ آئے اسے براہ راست مدارس وغیرہ کے مدرسین اور ملازمین کی تنخواہوں میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر مالک نے قربانی کی کھال مدرسہ کے محتمم کو بطور ملکیت دے دی اور محتمم نے اس پر قبضہ کر کے اسے فروخت کر دیا اور اس کی رقم مدرسہ میں داخل کر دی تو یہ رقم بلا تملیک مدرسہ کے تمام ضروریات، تنخواہوں، تعمیرات وغیرہ میں لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر محتمم کو مالک نہیں بنایا گیا بلکہ کھال فروختگی کے لیے وکیل بنایا گیا ہے، جیسا کہ عام طور پر دستور ہے، تو اس صورت میں کھال کو فروخت کر کے مستحق طلبہ پر ہی خرچ کرنا ہوگا، بلا تملیک غیر مصارف میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ قربانی کی کھال یا گوشت کے بدلے میں کپڑا لینا، اگر قربانی کی کھال یا گوشت کے بدلہ میں کپڑا وغیرہ لے لیا جائے تو اس کا استعمال مالک کے لیے درست ہے، اس کی قیمت کا صدقہ واجب نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کے بدلے میں اگر کوئی پھل، فروٹ یا کھانے کی کوئی چیز لے لے تو اس کا استعمال بھی استحساناً جائز ہے۔ اسی طرح قربانی کی کھال بعینی ہی اپنی حالت پر کسی کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، اس میں فقیر یا غنی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے متعین کردہ جیسے گائے یا بھینس یا اونٹنی وغیرہ یا بکری دودھ دینے والی ہو تو اس کا دودھ اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں، بلکہ یا تو دودھ نکالے ہی نہیں یا ضروری ہو تو دودھ نکال کر صدقہ کر دیں۔ اسی طرح قربانی کے جانور پر سوار ہونا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح قربانی کا جو جانور ہے
اس کو کرایہ پر دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر دے دیا تو اس سے حاصل شدہ جو کرایہ ہے اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کی رسی کا صدقہ کرنا، قربانی کے جانور کے گلے میں رسی اور نکیل وغیرہ پڑی ہوتی ہے تو جتنا بھی جملہ ساز و سامان اس کا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کر دینا چاہیے۔ اسی طرح جانور ذبح کرنے اور گوشت بنانے والے قصاب کی اجرت قربانی کی کھال یا گوشت وغیرہ کے ذریعے سے ادا کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اجرت الگ سے دی جائے۔ یہ کچھ قربانی کے متعلق موٹے موٹے مسائل تھے۔ اس کے علاوہ ایک اہم ترین گزارش جو تمام مسلمان مرد و خواتین سے کرنی ہے کہ بھائی ہم لاکھوں ہزاروں روپے لگا کر قربانی کا جانور خرید کر لاتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے رکھتے بھی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے اس کو قربان بھی کرتے ہیں، لیکن ہم جہاں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے جانور کو خریدتے ہیں، ہزاروں روپے کسائی کو اجرت اور مزدوری دے کر اس جانور کو ذبح کرواتے ہیں، صرف 1500 یا 1500 2000 دے کر ہم اس قربانی کے جانور کی آلائشیں اور گندگی کو صاف نہیں کرواتے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ چوکوں چوراہوں اور گلی محلوں میں آلائشوں کو یوں ہی پھینک دیا جاتا ہے جس سے تعفن اٹھتا ہے، بدبو اٹھتی ہے اور آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے کہ ہماری قربانی کے جانور کی آلائشوں اور گندگی کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔